اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میری پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا موت اور اس کا سبب کیسے بنتا ہے۔ آج میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پہ موت کو مارا کس نے، اس کا واقعہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی مقرب پیغمبر اور رسول ہیں، جیسا کہ ہم اپنے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پہ پیغمبر اور رسول کے فرق کے بارے میں بتا چکے ہیں، اسی طرح یہ بات بھی آپ کے علم میں لائیں کہ ہر پیغمبر رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر بھی ضرور ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ پیغمبر وہ جو اللہ کا پیغام لائے اور رسول وہ جو کتاب لائے۔ کتاب کو رسالہ بھی کہا جاتا ہے اور رسالے سے رسول بنا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی مقرب رسول ہونے کے ساتھ ساتھ کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے کا شرف بھی آپ کو حاصل تھا۔ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچے تو ملک الموت نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ بات سن کر حضرت موسیٰ نے ملک الموت کے چہرے پہ تھپڑ مارا، جس سے آپ کی آنکھ باہر نکل کر آ گئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طبیعتاً بہت جلالی تھے، اس وجہ سے انہوں نے ملک الموت کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ اس کے بعد ملک الموت اپنی آنکھ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کیا کہ اے پروردگار، تیرے کلیم نے میری آنکھ باہر نکال دی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ وہ میرا کلیم ہے، اب تم دوبارہ جاؤ اور میرے کلیم سے کہو کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتا ہے کہ اے موسیٰ، تمہیں اور زندگی چاہیے؟ کتنی زندگی چاہیے بتا دو۔ تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اگر میں 1000 سال کی زندگی مانگوں تو کیا تب بھی مجھے موت کا مزہ چکھنا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا جی ہاں، جتنی بھی زندگی جی لو موت کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتنی زندگی گزارنے کے بعد بھی موت کا مزہ چکھنا ہے تو پھر ابھی کیوں نہ چکھوں؟ تو اس طرح ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کی۔ تو یہ واقعہ موت کو مارنے کا اس طرح پیش آیا۔ اب ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ موت کو دھوکہ کس نے دیا۔ جیسا کہ ہم نے اپنے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پہ یہ بھی کہا تھا کہ موت کے سبب کیسے بنتے ہیں، یہ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ایک 12 سال کا لڑکا اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا ہے اور اوپر سے ایک کوا اڑتا ہوا آتا ہے، اس کے منہ میں ایک سانپ ہوتا ہے اور وہ سانپ کوے کی چونچ سے نکل کر اس صحن میں بیٹھے ہوئے 12 سال کے بچے کے پاس آ کر گر جاتا ہے اور وہ سانپ بچے کو ڈس لیتا ہے اور بچہ مر جاتا ہے۔ پھر وہی کوا اتر کر نیچے آ کر سانپ کو اپنی چونچ میں دبا کر لے جاتا ہے اور ایسے ہی موت کے سبب بنا کرتے ہیں، کیونکہ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری
جانے والی جائے گی، جان تحریک جانے والی جائے گی۔ اسی شعر پہ اختتام کرتی ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہماری موت کی سختی کو آسان کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، اور مرتے وقت تیرا کلمہ ہمارے ورد زبان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارا یہ بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔